پوچھنے والا کون ہے بھائی؟ بولیے تھوڑا سا بات کریں. یہ جبریل امین علیہ السلام پوچھ رہے اللہ سے یا رب من تحت القصاء، یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل تو نہیں پتا کون ہے، تم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ 6000 سے زیادہ تو آیتیں لے کر آئے ہو، چکی چلاتے رہے ہو، جھولا جھلاتے رہے ہو، جنت سے کھانے لاتے رہے ہو، یہاں سے روٹیاں لے جاتے رہے ہو، تم نہیں جانتے کون ہے؟ جب نہیں جبریل کی آواز آئے، جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے تو پہچاننے میں آتے ہیں، لیکن جب یہ ایک ہو جاتے ہیں تو میں نہیں پہچان سکتا. جب جبریل علیہ السلام نہیں پہچان سکتا تو ملا پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. بیان کی ہے فاطمہ نام کی 3 علتیں، وجہ تسمیہ لگے تو نہیں ہے. لماذا سمیت فاطمہ تب فاطمہ، فاطمہ بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ فاطمہ، اچھا فاطمہ جدا کرنے والی خاتون، فطام ایک کیفیت کو کہتے ہیں جو جدائی کی کیفیت. جب بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہوتا ہے ان ایام کو کہتے ہیں حالت فطام، ایام فطام، جو دودھ چھڑانے کے ایام، علیحدگی کے ایام، ماں سے دور کیا جا رہا ہے بچے کو. فاطمہ بی بی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ 3 علتیں بیان کی ہیں معصومین نے. پہلا تو فرماتے ہیں فطمت عن نساء الآدمیین، اس لیے فاطمہ نام رکھا ہے کہ ساری عورتوں سے فاطمہ کو علیحدہ کر دیا گیا، کسی عورت کی طرح فاطمہ نہیں ہے. دنیا کی کوئی عورت، آدمین کی کوئی عورت، انسانوں کی کوئی عورت جناب زہرا ان جیسی نہیں ہے. میں کیا کروں کہ کاریگریاں بھی ہیں علمی، تو جب علمی کاریگریاں ہو رہی ہوں تو پھر ظاہر ہے آپ کا اس منبر کا فریضہ ہے کہ ان علمی کاریگریوں کو علمی زاویے سے حل بھی کیا جائے. تو کہنے لگے کہ کیا مطلب ہے؟ افضل ہے؟ ہاں جی افضل ہے. جیسے ممکن ہے کہ کوئی بیٹی اپنی ماں سے افضل ہو جائے. اگر سیدہ ساری عورتوں سے علیحدہ ہیں، کسی عورت کے ساتھ ان کا مقایسہ نہیں ہوگا، سب سے افضل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بیٹی اپنی ماں سے افضل ہو جائے؟ سیدہ بیٹی ہیں، ان کی ماں خدیجہ ہیں، اور جناب خدیجہ ماں ہے، تو ماں سے بیٹی افضل کیسے ہوگی جبکہ وہ ماں کون ہے؟ ام المومنین. کیا اعلان ہوا؟ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین پر اولویت رکھتا ہے اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں. تو یہ تو مائیں ہیں، توجہ چاہوں گا، جب یہ مائیں ہیں اور ان ماؤں میں وہ ماں بھی ہے جو ان کی بھی ماں ہے، خدیجہ ان کی بھی مادر گرامی ہے، تو یہ پھر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کیسے ہو جائیں گی؟ یہ ایک سوال ہے، گفتگو ایک علمی بات. تو عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ احزاب کی یہ آیت جو مشہور آیت ہم اپنے خطبات میں بھی اور حدیث قصہ میں بھی پڑھتے ہیں، جسے آیت عتیر کہتے ہیں، اس میں یہ جو ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کے اس حصے سے پہلے بھی آیت ہے اور اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے، یعنی مسلسل 2 آیتیں ہیں جو شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں. نساء کا ترجمہ زوجہ کر دیا ہے، ہم نے کیا یہ ترجمہ. خاص طور پہ جو مباہلے میں نساء کا ترجمہ عورتیں کرتے ہیں نا، انہوں نے اس آیت میں اس لفظ کا ترجمہ عورتیں نہیں کیا. توجہ ہے؟
مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، قدیمی علاقے میں مجلس پڑھ رہے ہیں، یہ ساری بحثیں آپ نے پڑھی اور سنی ہوئی ہیں، کچھ میرے رنگ اور میرے لہجے میں سن لیجیے۔ مباہدے میں تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ۔ وہاں ترجمہ نساء کا عورتیں ہی کیا ہے انہوں نے، مگر جب یہاں بات آتی ہے تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے نبی کی زوجاؤں۔ بھائی یہاں بھی نساء کا لفظ ہے، وہاں بھی نساء کا لفظ ہے، وہاں وہ ترجمہ، یہاں یہ ترجمہ، تو جواب کیا آیا؟ تو یہاں جواب یہ دیا یا نساء نبی، اے نبی کی زوجاؤں، کیونکہ قرینہ موجود ہے تو معلوم ہوا آپ قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر قرینے کے مطابق آپ ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں بھی قرینہ موجود ہے، اس لیے کہ نساء کے ساتھ ابناءنا کا لفظ آیا ہے، یعنی آپ ترجمہ وہاں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، تو فوراً نساءنا کا ترجمہ کرو نا کہ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر یہ ایک جگہ نہیں آیا ہے، اور جگہ پر بھی جہاں ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے وہاں ترجمہ نساء کا بیٹی کیا گیا ہے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں۔ اب ترجمہ یہ نہیں کیا کسی نے کہ تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سب نے ترجمہ کیا ہے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں ابن کے قرینے کے مطابق آپ نے نساء کا ترجمہ بیٹی کیا نا، جیسے یہاں آپ نساء کا ترجمہ زوجہ کر رہے کیونکہ قرینہ موجود ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب 6 شرطیں لگا دی اللہ نے، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، پہلی شرط، تھکے ہوئے تو نہیں آپ، پہلی شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ وقلنا قولا معروفا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا۔ اے نبی کی زوجاؤں تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو، پہلی شرط یہ کہ تقوی اختیار کرو۔ دوسری شرط یہ کہ میٹھی دھیمی اچھی اچھی باتیں نہ کرو، اس لیے کہ جن کے دل پہلے ہی بیمار ہیں وہ کہیں تمہاری طرف طمع نہ کرنے لگے۔ وقرنا فی بیوتکن، اور خبردار گھر سے باہر مت نکلنا۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرنا۔ وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ وَآتِينِ الزَّكَاةَ، اور نماز بھی قائم کرنا اور زکات بھی دینا، اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرنا۔ یہ آیت پہلی اور آدھی یعنی 1.5 آیتیں، اور جیسے یہاں پہنچے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، فوراً آیت کا لہجہ بدلا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ دونوں آیت کے دونوں لہجوں میں فرق بتا رہا ہے، دونوں لہجوں میں فرق بتا رہا ہے کہ یہ مقام دونوں کو حاصل ہے مگر دونوں کے مقام کی علت مختلف ہے۔ بیان کر رہا ہوں فضل کی، فضیلت کی 2 قسمیں ہیں، ایک فضل ہے فضل عطائی اور ایک فضل ہے فضل جزائی۔ میں فضل عطائی کو اگر ایک اور لفظ بھی کہہ دوں، ایک فضل ہے فضل اختصاصی اور ایک فضل ہے فضل جزائی، یعنی پہلے اعمال انجام دو تو تمہیں ہم فضیلت دیں، یہ ہے فضل جزائی۔ اور ایک مرتبہ نہیں، اعمال کی بنیاد پر ہم تمہیں مقام نہیں دے رہے، تمہیں بنایا ہی صاحب عظمت ہے۔ وہ اور بات ہے کہ پھر یہ صاحب عظمت ہونے کو ثابت کریں گے اپنے اعمال کے ذریعے سے، مگر اس بنیاد پہ نہیں۔ اب ازواج رسول میں اور اہل بیت رسول میں یہی فضل کی 2 قسمیں ہیں۔ نبی کی زوجائیں فضل جزائی رکھتی ہے، کچھ کرو تو تمہیں مقام ملے، اور نبی کے اہل بیت فضل اختصاصی رکھتے ہیں، ہم نے تمہیں بنایا ہی طاہر ہے، ہم نے تمہیں بنایا ہی صاحب عظمت ہے، دونوں کا فضل ایک جیسا نہیں ہے۔ اچھا ماں کون ہے؟ ماں صاحب مادر گرامی ہے، تو مادر گرامی کیسے
بیٹی کیسے ماں سے افضل ہو جائے گی؟ تو بھائی قائم رہنا اس بات پہ، قائم رہنا اس بات کے اوپر کہ اولاد اپنے ماں باپ سے افضل نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت ابراہیم جد اعلیٰ ہے نبی کے یا نہیں؟ تو نبی افضل کیسے ہو سکتا؟ حضرت آدم حضرت نبی مکرم کے جد اعلیٰ ہیں یا نہیں؟ تو حضرت آدم سے ہمارے نبی افضل کیسے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے افضل نہ ہو جائے۔ دقت چاہوں گا، تعظیم اور ہے، تفضیل اور ہے۔ ماں باپ کی تعظیم ہوگی چاہے بچہ زیادہ قابل ہو، لیکن بچہ اگر زیادہ قابل ہو جائے گا تو فضیلت میں زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی فضیلت اولاد کی ماں باپ سے زیادہ ہو جائے مگر تعظیم ماں باپ کی رہے گی۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ سرکار نے یہ حدیث میں کیوں فرمایا انا و علی ابا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں؟ دو باپ کی نسبت تو مانوس نہیں ہے۔ سرکار فرما رہے میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ یہ دو باپ کا کیا مطلب ہے؟ باپ کا کام اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ اولاد بالغ نہ ہو جائے، تربیت کا عمل جاری ہوتا ہے۔ 63 برس کی نبوی حیات میں بہت ساری ایسے منظر سامنے نہیں آئے جس کی وجہ سے امت بالغ ہوتی، لیکن مولا کائنات کے زمانے میں وہ چیز ملائیں گے تو امت بالغ ہوگی۔ اور شاید اس وجہ سے بھی کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے مگر ولایت باپ کو حاصل ہے۔ کبھی شادی میں مولانا حضرات تشریف فرما ہے، میں ان سے سبق انہیں سنا رہا ہوں، ان سے دعا چاہیے۔ شادی میں کبھی آپ نے دیکھا کہ مولانا نکاح پڑھانے گئے ہوں اور ابا اجازت نہ دے رہے ہوں یا ابا وہاں موجود نہ ہو، کوئی بھی سبب ہو، کوئی بھی وجہ ہو، تو کوئی کہے کہ صاحب کوئی بات نہیں، اگر ابا نہیں ہے تو اماں سے اجازت لے لیجیے۔ کوئی مولانا صاحب اماں سے اجازت لے کے نکاح نہیں پڑھاتے۔ اماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے مگر ولایت باپ کو حاصل ہے۔ شاید نبی نے یہ فرمایا ہو کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس بات کے مقابلے میں آ جائے تو یہ مت دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، اور غلط صلوات پڑھنے۔ توجہ ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ نبی مکرم نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا۔ نقطن صاحب کی تعبیر ہے، لاہور والے تو نقطن صاحب کو بزرگ تو سن چکے ہیں، نقطن صاحب کی تعبیر ہے، وہ کہتے ہیں نبی نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو چادر میں لے کر فرمایا یہ میرے اہل بیت۔ اچھا جیسے ہی چادر مکمل ہو گئی، بڑا سنا ہوا آپ کا واقعہ ہے، حدیث کے ساتھ روزانہ ہی پڑھتے ہیں تقریباً، یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، سیدہ مجھے چادر یمنی لا کے دے دو، اور بی بی نے چادر لا کے دے دی۔ نبی نے چادر اپنے پر لے لی۔ یہ سیدہ کی چادر کیا چادر ہے جو نبی کے ضعف کو دور کرے۔ اور جب چادر لے لی تو کچھ دیر کے بعد امام حسن آئے، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بی بی فرماتی نا آرام کر رہے ہیں، فرمایا چادر کے اندر ہے۔ بھائی آپ کے میرے گھر کا بچہ بھی اگر دیکھ رہا ہو کہ دادا سو رہے ہیں تو دادا کے لحاظ میں تھوڑی جا کے سوتا ہے، لیکن عجیب منظر بن رہا ہے، کچھ ہو اور رہا ہے، یہ کچھ اور ہونے جا رہا ہے کہ آگے بڑھ کر کہا نانا میں چادر میں آ جاؤں، اور نبی بھی فرما رہے ہیں میرے لال میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری چادر میں آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد امام حسین تشریف لا رہے ہیں، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، اور بی بی نے فرمایا تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں۔ اچھا وہاں امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے اور بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، یہ دو خوشبوئیں کم ہیں۔ جناب زہرا نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں، مگر امام حسین نے نہیں فرمایا مجھے دو خوشبو آ رہی ہیں، ایک ہی خوشبو ہے۔ اچھا یہ خوشبو کیا خوشبو ہے جو انہی کو آتی ہے؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ پھر کچھ دیر کے بعد مولا کائنات تشریف لائے، اے سیدہ مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔
تو آپ نے فرمایا آپ کے دونوں شہزادوں کے ساتھ چادر میں ہیں، اور وہاں جا کے مولا نے فرمایا میں بھی یا رسول اللہ چادر میں آ جاؤں؟ آرام کرنے آئے تھے، یہ جملہ یاد رہے جی۔ کچھ دیر کے بعد خود جناب زہرا تشریف لا رہی ہے، وہاں تو فرض محال بھی فرض ہو گیا، یہاں تو فرض بھی نہیں ہو سکتا۔ سیدہ کو پتا ہے کہ آرام کرنے آئے، اور آگے فرما رہی ہے میں بھی بابا چادر میں آ جاؤں، اور نبی فرما رہے ہیں کہ چادر میں آ جاؤ۔ اور جب یہ منظر بن گیا تو ایک بی بی وہاں موجود تھی، درود ہو سلام ہو اس بی بی پر جس نے یہ الجھن دور کی، بی بی ام سلمہ جی رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ آواز دیتی ہے یا رسول اللہ انا منہم، یا رسول اللہ میں ان میں سے ہوں۔ سرکار نے چادر کو پکڑا، مضبوطی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں۔ سرکار نے چادر میں آنے نہیں دیا، مگر ایک بہت بڑا عنوان دے دیا بی بی کو، فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حمایت یافتہ ہیں، یہ میرا خون ہے، یہ میری جان ہے، ان سے جو لڑے وہ مجھ سے لڑے گا، ان سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ تو بی بی کو یہ کہہ کر باہر روک دیا کہ تم خیر پر ہو۔ اب ایک اور کاریگری دکھاؤں آپ کو، سناؤں آپ کو، کہنے لگے جو نبی نے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، تو گویا نبی نے فرمایا تم ان سب سے اچھی ہو، کیونکہ علی الخیر یعنی اکثر و خیرہ، علی الخیر کا ایک معنی ہے اکثر و خیرہ، تم ان سے زیادہ اچھی ہو۔ عجیب بات نہیں ہے، چادر میں لے کر فرما رہے ہیں جو باہر والے ہیں وہ ان سے زیادہ اچھے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ غدیر کی چلچلاتی دھوپ میں من کنتو مولا فہذا علی مولا کا مطلب یہ ہے جس کا میں بھائی ہوں اس کا یہ بھائی ہے۔ اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہی بتانا تھا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اگر یہی بتانا تھا کہ جو باہر والے ہیں وہ زیادہ افضل ہے، تو اتنا اہتمام کی ضرورت کیا تھی؟ دوسری بات ہی کہ نبی کہہ رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، اور بھائی اس سے زیادہ بڑی بات کر دوں، کہہ رہے ہیں کہ باہر رہنے والوں کو نبی نے فرمایا تم ان سے زیادہ اچھے ہو، بھول گئے ان میں نبی بھی ہے۔ آواز آ رہی ہے یا رب ومن تحت الکساء، اے اللہ چادر میں کون ہے؟ اللہ کا جواب آ رہا ہے ہم فاطمۃ وابوہا وبالہا وبنوہا، ہم فاطمہ، یہ سب فاطمہ ہے۔ فاطمت النساء العادلیین، فاطمہ کا ایک مطلب یعنی عام عورتوں کی طرح ساری عورتوں سے علیحدہ کیا ہے فاطمہ، ساری عورتوں سے علیحدہ کیا ہے کہ منظر بڑا حسین بنے گا اگر اس کے اوپر کچھ دیر بات کی جائے۔ میں صرف ایک اشارہ دیتا جاتا ہوں، دنیا کی کوئی عورت نہیں ملی جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو تو اس نے فوراً نماز پڑھی ہو، سوائے جناب زہرا۔ جہاں امام حسن دنیا میں آئے ہیں وہاں سیدہ نے نماز پڑھی، تبھی مفہوم بطول سمجھ میں آتا ہے۔ جس کے ہاں ایک سوئی کی نوک سے بھی زیادہ کم بھی خون کا گزر نہ ہو، بطول۔ فاطمۃ النساء العادمیین، دوسرا جواب کیا دیا معصوم نے جب حضرت سے سوال پوچھا؟ حضرت فرمایا فاطمۃ عن معرفتہا، تھک گیا، فاطمۃ عن معرفتہا، فاطمہ بی بی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ آپ کی معرفت سے لوگوں کو عاجز بنا دیا۔
ہم نہیں پہچان سکتے کہ فاطمہ کیا ہے، ہم نہیں جان سکتے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ایسے ہیں جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریفیں کر رہے ہیں. ہمیں کیا پتا اس کی وسعت کتنی ہے، ہمیں کیا پتا اس کی گہرائی کتنی ہے، ہمیں کیا پتا اس میں کتنے ہیرے مونگے جواہرات پائے جاتے ہیں. اس سمندر میں تو اترنے کے لیے عزیزان گرامی کسی امام کا ہونا ضروری ہے. فتمت ان معرفتہا، فاطمہ کی معرفت سے لوگوں کو عاجز بنایا ہے. اور پھر سیدہ نے اپنے اوپر ہاتھ رکھتے فرمایا جی انا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں شب قدر ہوں، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے. فتمت ان معرفتہا. جی تیسرا جواب پھر سوال ہوا لماذا سمیت، کیوں بی بی کا نام فاطمہ رکھا؟ فرمایا فتمت محبیہا من النار. بی بی کا خاتمہ نام اس لیے کہ آپ اپنے محبوں کو دوزخ سے بچائیں. احسان کیا ہے، محب بولا ہے. شیعوں کو تو ویسے ہی انہوں نے اعمال یہاں اتنے اچھے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں انہیں ڈائریکٹ جنت میں بھیجا جائے. ہاں شیعوں کی بات کر رہا ہوں، آپ اور میں ہم اکثر محب ہیں، شیعہ نہیں ہیں. آپ میں کوئی بیٹھا ہوگا مجھے معاف کرے وہ، لیکن میں اپنے جیسوں کے حال بتا رہا ہوں کہ ہم شیعہ نہیں ہیں. یہ انہیں بے وقوفوں کو شیعوں کی نسبت کفر کی نسبت دینے دو. انہیں کیا پتا کہ شیعہ ہے کیا، شیعہ کا مقام کتنا ہے. 110 صفتیں تو علی نے بتائی ہیں. شیعہ شناختی کارڈ کا نہیں ہوتا، شیعہ کردار کا ہوتا ہے. شیعہ کی چاند بتاتی ہے شیعہ جا رہا ہے، شیعہ کا حلیہ بتاتا ہے یہ شیعہ جا رہا ہے. ہم الحمدللہ محب ہیں. کسی بیوی نے آ کے پوچھا تھا سیدہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، میرے شوہر نے پوچھوایا ہے کہ بی بی سے جا کے پوچھو ہم آپ کے شیعہ ہیں. بی بی نے فرمایا اپنے شوہر سے جا کے کہو کہ جو جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کیا، جس جس سے ہم نے روکا اس سے باز رہا. اس نے جا کے شوہر کو کہا، شوہر نے کہا جا کے بی بی سے کہو کہ نہیں بی بی کچھ چیزیں آپ کے ہم نے حکم پر عمل کیا، کچھ آپ کی منہیات سے پرہیز کیا، سب چیزیں تو ہم نہیں باز رکھ سکے، سب چیزوں کا خیال نہیں رکھ سکے. تو بیوی نے فرمایا پھر اپنے شوہر کو جا کے کہو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، ہمارا محب ہے. وہ ہماری محبت میں کوشش کرتا ہے لیکن ہر عمل کے اوپر، ہر حکم کے اوپر وہ عمل نہیں کر پاتا، تو ایسا شخص ہمارا محب ہے. ورنہ تو روایات میں ہے، احادیث میں ہے کہ علی کے شیعہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں. میں نے ایک جگہ یہ حدیث پڑھ دی تو مجھے لینے کے دینے پڑ گئے. وہ کہنے لگے کہ جی لو انہوں نے تو ٹکٹ دے دیا جنت میں بھیج کے آئے. بھائی یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جب کردار کا وقت آئے تو ہم کہاں اور وہ کہاں، اور جب جنت میں جانے کی بات آئے تو ہم ہی تو شیعہ ہیں. سلوات پڑھ لیں تو اس سے بلند سلوات پڑھ لیں. ہم الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ یہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم محب ہیں. اور محب اسے کہتے ہیں جس کے دلوں کا حاکم اہل بیت کی ذات ہے. محب اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو. تو اب کیا ہے بی بی کے نام کا مطلب؟ فتمت محبیہا من النار، سیدہ اپنے محبوں کو دوزخ سے چھڑائیں گی. سیدہ محشر کے اندر شفاعت کریں گی اور جب اللہ سے پوچھیں گی کہ یا اللہ تیرے نزدیک میرا مقام کیا ہے، تو اللہ جواب دے گا اے سیدہ محشر میں جسے چاہو جنت میں لے جاؤ، تم جسے چاہتی ہو جنت میں لے جاؤ. میں ایک جملہ شیعہ بچوں سے کہوں اپنی قدر پہچانو، اور سنی بچوں سے کہوں گا کہ ذرا شیعوں کا خیال رکھو. اس لیے کہ یہ جنہیں اپنا مولا مالک آقا افضل اولا اشرف مانتے ہیں نا، ان کے علاوہ کسی نے جنت کی ضمانت نہیں دی. جتنے بھی معتبر ہیں
جو جنت دینے کی بات کرتے ہیں. بے شک بے شک. کوئی کم بات ہے؟ یہاں تو لوگوں کا اختیار چل جاتا ہے، وہاں چلا کے دکھاؤ. وہاں تو ایسے گونگا کر دیا جائے گا، بولا نہیں جائے گا لوگوں سے. جو قرآن نے کہا ہے نا کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، خاموش. زبانیں کاٹ دی جائیں گی، زبانیں گم کر دی جائیں گی، کوئی بول نہیں پائے گا. الا من اذن له الرحمن، مگر جسے رحمان اجازت دے گا. وہ من کون ہے؟ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل ہے جسے بولنے کی اجازت دی جائے گی. میں جب خود میں تھا طالب علم ہوں ابھی، تو ایک بزرگ عالم دین تھے ہمارے ہندوستان کے، تھے مولانا روشن علی نجفی صاحب. باب ہادی اشر ہم نے ان سے پڑھا، اور نہج البلاغہ کی کلاسوں میں بھی جاتے تھے. وہ مصعب خان کانجی میں بیسمنٹ میں ایک ہال تھا، امام بارگاہ تھا، اس میں نہج البلاغہ کا درس لیا کرتے تھے. تو ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے ان درسوں کے درمیان کا. وہ کہنے لگے کہ کبھی غور کیا ہے کہ جب قیامت میں اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے؟ آواز آئے گی للہ الواحد القہار، واحد قہار کا دن ہے. تو ان کا بڑا حسین جملہ تھا کہ فصاحت کے خلاف ہے کہ خود سوال کرے خود جواب دے. سوال خود کرے گا، جواب علی دیں گے. الا من اذن له الرحمن. صلوات پڑھنے محمد و آل. اور صلوات پڑھنے. بات آگے بڑھے. بیوی سے کہا جائے گا تم محشر میں جسے چاہتی ہو جنت میں لے جاؤ. تو یلتقطو تلتقطو کما یلتقط الطیر حبل الجدی من حبل الردی. علامہ مجلسی نے سے لکھا ہے کہ جیسے پرندہ ردی دانوں میں سے جید دانے کو چنتا ہے، ایسے سیدہ محشر میں سے حب حسین رکھنے والوں کو چنتا ہے، حسین کو چنیں گے. جی، اور جب وہ محشر سے چن کر انہیں لے جایا جا رہا ہوگا تو پھر وہ اللہ کو آواز وہ دیں گے جنہیں سیدہ نے چنا ہوگا. وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا تیرے نزدیک کیا مقام ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی تم بھی جسے چاہو چن کے لے جاؤ. وہ چن کر لے کے جا رہے ہوں گے کچھ لوگوں کو. تو سوال ہوگا بھائی یہ کون ہے؟ چلے وہ تو سمجھ میں آتے ہیں، جناب زہرا نے سنا ہے. یہ کون ہے؟ تو ان کے لیے پھر 6-7 صفتیں بیان ہوئی ہیں حدیث میں کہ جواب دیں گے یہ لے جانے والے کہ ہم یہ وہ ہیں جنہیں لے جا رہے ہیں، ان میں یہ تھا، ان میں یہ کمال تھا، ان میں یہ کمال تھا جو لے جا رہے ہیں. ان کمالات میں سے ایک تو بتا دوں، ان کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ یہ وہ ہیں. کون ہے؟ من قصاکم. اب وہ پوچھیں گے کون ہے؟ جواب دے گا من قصاکم لحب فاطمہ، جنہوں نے فاطمہ کی محبت میں غریبوں کو کپڑے پہنائے. من اشربکم شربتا من الماء، جنہوں نے سیدہ کی سبیلے لگانے والا ذرا اپنا قدر پہچانے، جنہوں نے سیدہ کی محبت میں لوگوں کو پانی پلایا. اور اس کے بعد والا آخری جملہ تو عجیب جملہ ہے، من رد عنکم غیبتا لحب فاطمہ، جنہوں نے یہ کہہ کر غیبت سے ہاتھ اٹھایا اس کی غیبت نہیں کرو، یہ سیدہ کا چاہنے والا. صلوات پڑھنے محمد و آل. اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کو بخشش ملے تو ایک رستہ یہ ہے کہ سیدہ کے چاہنے والوں سے نفرت نہیں کرو اور سیدہ کے چاہنے والوں کی غیبت نہیں کرو. کتنے فساد ختم ہو جائیں اگر اس فارمولے پہ عمل ہو جائے. ہم دوسروں سے تو توقع کر رہے ہیں کہ ہماری وہ غیبت نہ کریں، مگر خود سیدہ کے چاہنے والے سیدہ کے چاہنے والوں کی اگر غیبت کرتے ہوں اور ان کے خلاف ہوں اور ان کے دشمن ہوں، ان کے مخالف ہوں، تو کیا حال ہوگا. عزیزو، جس بیوی کی بارگاہ میں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، اس بیوی کا ہم پہ بہت احسان ہے. اس نے ہمیں
ایک دو نہیں، اس نے ہمیں حسن و حسین، اس نے ہمیں تسعۃ من ولد الحسین ائمہ ہادیان دین عطا کیے ہیں۔ آج ساری دنیا سیدہ کے بچے کی منتظر ہے، سنی ہو، وہ شیعہ ہو، حتی غیر مسلم ہو، غیر مسلم بھی ایک منجی عالم بشریت، ایک نجات دہندہ کی تلاش میں، اور وہ کون ہے؟ وہ جناب زہرا کا بچہ ہے۔ ہم سب امام زمانہ کے انتظار میں ہیں، اور سب نے لکھا ہے کہ وہ جناب زہرا کی اولاد ہے۔ مفتی شامزئی نے تو عقیدہ ظہور مہدی ایک بڑی حسین اور عجیب کتاب لکھی۔ مفتی صاحب کے کراچی میں قتل کیے گئے، مقتول، ان کو مارا گیا، ماورائے عدالت انہیں قتل کیا گیا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ماورائے عدالت قتل نہیں ہونے چاہیے، کسی کا بھی قتل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو کیا عجیب کتاب ہے، شاید 25-30 دفعہ تو وہ چھپ چکی ہے، اور کتاب کا نام ہے عقیدہ ظہور مہدی۔ اس کے چوتھے صفحے میں لکھتے ہیں کہ یہ متفقن علیہ بات ہے کہ حضرت مہدی اولاد زہرا ہے۔ سارا عالم اسلام اس پر متفق ہے کہ دنیا کا خاتمہ بالخیر ہوگا بنام فاطمہ زہرا، یعنی سیدہ کا پہلا بچہ کربلا بسائے، پہلے بچے کربلا بسائیں، آخری بچہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے مملوک اور منور کر دے۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ تھا۔ کہ اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شکر، اس آبادی پر اپنا رحم نازل فرما، رحم نازل فرما، بانیان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، یہ نوجوان